بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ والصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ، 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 وکفا باللہ۔ اللہ تو کافی ہے، تیرا حساب کتاب ہمارے لیے کافی ہے، حساب کتاب لینے کے لیے تو اکیلا کافی ہے۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے کریم، یا رب، یا رب، یا رب۔ ہم نے سیکھے قرآن کریم سے ربنا، اے اللہ، اے ہمارے پالنے والے رب۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ زمینوں کو جو بنایا ہے اسی نے بنایا ہے، اسی کی تعریف ہے۔ آسمانوں کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ عرش کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ انبیاؤں کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ صالحین، صدیقین، شہداء، اولیاء سب کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ جن و بشر کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ آسمان پہ اڑنے والے پرندوں کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ زمینوں میں رینگتے ہوئے کیڑوں کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ چھوٹی چینٹیوں سے لے کر کئی 2 پیر سے کئی ہزاروں کے پیروں کے مخلوق کو بنانے والے رب کی تعریف ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ تمام زمین آسمان کے بادشاہ، تمام زمین آسمان کے بیچ میں جتنا موجود ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہی بنایا ہوا۔ جس کی بھی خوبصورتی انسان کی ہو یا شجر کی ہو یا بشر کی ہو یا کسی کی بھی ہو، کرے تو اللہ کی تعریف ہے۔ ہم اپنے غرور میں نہ رہیں، ہم تعریف کے خواہش مند نہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ ہر چیز میں رب العالمین کی تعریف ہے۔ رب العالمین کی تعریف ہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے قرآن، جن پہ نازل ہوا قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اسی قرآن کریم سے ہم نے سیکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبیوں کو یہی تعلیم دی گئی، لا الہ الا اللہ،
مطلب ہم نہیں جانتے، اسی وجہ سے ہم شرک میں پڑ گئے تھے، بدعت میں پڑے تھے۔ شرک کا مطلب اللہ کے سوا کسی اور کو بڑا بنانا، اللہ کے ساتھ کسی بابا کو، کسی بزرگ کو اولاد دینے والا سمجھنا، یا رزق دینے والا سمجھنا، یا مصیبتوں کو ٹالنے والا سمجھنا، یہی شرک ہے۔ یا ہم اپنے آپ کو کہیں گے میں بڑی عالم ہوں، میں بڑی فاضل ہوں، یہ شرک ہے۔ میں بڑی خوبصورت ہوں، یہ شرک ہے۔ میں بہت دولت مند ہوں، یہ شرک ہے۔ میرے ماں باپ بڑے اچھے ہیں، غرور، یہ شرک ہے۔ ہر اس چیز میں چھپا ہوا اس چیز سے بچنے کے لیے چھوٹا سا نسخہ ہے، مگر ہمیں بڑی کامیابی دے گا۔ ہر بات میں اللہ کا نام، ہر بات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام، تعریف اس کی کریں گے تو آپ مکمل ہوں گے، ورنہ ہم جہنمی کہلائے جائیں گے۔ ہر بات، کچھ کام کرنے سے پہلے میں کرتی ہوں انشاءاللہ نہیں بولنا، انشاءاللہ میں کروں گی۔ کسی کو دیکھتے ہی ماشاءاللہ بڑے آپ خوبصورت ہیں، ماشاءاللہ آپ کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے شوہر آپ بڑے خوشحال ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، لا الہ، یہ ساری چیزوں کو ہماری زندگی میں ہم نے ماشاءاللہ بسم اللہ شروع کیے، ہے نا؟ برکت دیکھا بسم اللہ کی؟ برکت دیکھ رہے ہو بسم اللہ کی؟ علم کی کس حد تک، کس انتہا تک پہنچے ہیں؟ کبھی سوچا تھا ہم اتنا علم لیں گے، اتنا جانکاری کر پائیں گے؟ ہمارا رب کیسا ہے، کہاں رہتا ہے، کتنی حکومت ہے اس کی، کوئی نہیں جان سکا۔ جز بھی ہم جان کر بے ہوش ہو گئے کہ اتنی ساری سلطنت کا مالک ہمارا رب، ہمارا رب، میرا نہیں، ہمارا رب، ہمارا رب، سنی، جماعتی، اہل حدیث، سب کا رب، سارے فرقوں کا رب، کوئی فرقہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی فرقہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یہی ہمارا دین۔ سارے تعریفوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زمین، ساتھ آسمان، اس کے اوپر کیا ہے؟ بولو، آپ سب سیکھے ہیں نا؟ ساتھ زمین، ساتھ عرش نہیں آتا، عرش ابھی نہیں آتا، بولو ساتھ زمین، میں یاد دلاتی رہوں گی، وعدہ کی ہوں انشاءاللہ۔ میں کیسے بولنا؟ انشاءاللہ، میں آپ کو وعدہ کرتی ہوں، یاد دلاتی رہوں گی، ٹھیک ہے؟ ساتھ زمین، نیچے کتنے، ہمارے نیچے کتنے زمین ہے؟ یہ پورے زمین، اس کے بیچ میں جو گڑھا ہے یہ پورا گڑھا، اس کے اوپر سات آسمان، اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ عرش نہیں ہے، کرسی ہے، جو آپ بیٹھے ہیں ایسی کرسی نہیں ہے، اس کی شان کے حساب سے وہی جانتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ کون سے رب سے مانگ رہے ہو؟ کس رب سے مانگ رہے ہو؟ کتنی بڑی خدائی ہے، کتنی بڑی سلطنت ہے، کتنا بڑا غرور تکبر والا ہے، ہم اگر اس کے سامنے رائے اتنا غرور کریں گے ہلاک ہو جائیں گے۔ میں کھانا بڑا اچھا بناتی ہوں، میرے کھانے کے جیسا کوئی اور نہیں بناتا، یہ بھی شرک ہے۔ میں گھر اتنا صاف سجا کے رکھتی ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں رکھتا، یہ بھی شرک ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑو، ریاکاری چھوڑ دو، ختم کر دو، بس اپنے رب کے ہو کے رہ جاؤ، ہو کے رہ جاؤ، کیونکہ خبر میں دفنانے کے بعد کوئی نہیں رہے گا سوائے اس کے، تمہاری کوئی اور مدد نہیں کرے گا۔ اب میں کھڑی ہوں، آپ بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کی سلامتی رکھے، لمبی عمر دے، ہم سب کو نیک اعمال کروا لے، ہم کو نیک درجات تک پہنچا دے، بلند درجات تک پہنچا دے، بلندی پہ ہمیں عطا کر، بلند جنت عطا فرما دے۔ میں یہ سب بیان کرنے کے بعد آپ سب سے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ پوری اجازت ہے؟ میرے سے بات کرنا چاہیں گے؟ ہم قرآن کریم جانتے نہیں ہیں کب نازل ہوا، کہاں نازل ہوا، کب آیا، کیوں آیا،
کس پہ اترا ہم کو علم نہیں ہے. کئی لوگ اپنے آپ کو حافظ بھی بولتے ہیں, اپنے آپ کو عالم بھی بولتے ہیں, مگر اس کا علم اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کو نہیں دیا ہے. جتنا دیا ہے وہ الحمدللہ ہم اس کے بعد سیرت النبی پڑھیں گے. تیار ہو؟ مگر اس کے آداب ہیں, آداب کے بغیر میں نہیں پڑھاؤں گی انشاءاللہ. وہ فون لے لو اور ذرا ڈیلیٹ کر دو ذرا پلیز. ہمارے اسٹوڈنٹس گھر کے گائیڈ کرو, لے لو ذرا ڈیلیٹ کر دو میری ویڈیو, ڈیلیٹ کر دو. کر رہی اس نے. ذرا آپ آ جاؤ تحصیل باجی, ابھی گھر بیٹھ جائیں. موبائل نہیں یوز کرو. دیکھو ہم لوگ, اللہ نے قرآن کریم میں لکھا ہے فوٹو نہ لے, تصویر نہ لے. تصویر مصور بنانے والے جہنم میں سے گردن نکلے گی, محشر کے میدان میں سے چن کے لے جا کے جہنم میں پھینک دے گی. پھر کیوں ہم فوٹو پکڑتے ہیں, پھر کیوں فوٹو لیتے ہیں؟ آپ سب کو جانا ہے کیا جہنم میں؟ کس کو جانا ہے؟ 2 سیکنڈ میں سیلفی پکڑو, 1 سیکنڈ میں سیلفی پکڑو. ہاں پکڑو, کوئی بات نہیں. سجے کہ یوں پوزز دے دے کے پکڑو, یوں پکڑو. گردن ویسی مڑ کے نکالے گی جہنم میں سے, مڑ کے. ایک لمبی گردن ہوگی, ایک لمبی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. یہ پڑھنا ہے مجھے, ہے نا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. انا اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. انا اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. انا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. انا أشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لا حول ولا قوة إلا بالله, لا حول ولا قوة إلا بالله, لا حول ولا قوة إلا بالله, لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أشهد لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. شکر ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات سے. سیرت النبی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو اطلاع کرنا چاہتی ہوں, آداب ہیں. یہ ان کی بات ہے جو رب العالمین ساری کائنات کا رب کے محبوب کی بات ہے. اللہ نے ساری مخلوق کو بنانے سے پہلے, کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کو آپ نے بنائے ہیں. آپ نے تعریف کیا ہے, ہر ذکر میں بلند کیا ہے. یہ اللہ کے محبوب کی تعریف ہے. اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کلاس سے جا سکتے ہیں. آج تک میں نے اتنا اسٹرکٹ کہیں نہیں کی. سیرت النبی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اگر ہم میں نہیں ہیں, آداب نبوی نہیں ہے, نبی کے آداب نہیں ہیں, تو وہ ہلاک ہو جائے گا انسان. میں چاہتی ہوں ہم سب آباد ہوں دنیا میں و آخرت میں. ہم محبت نہیں کرتے اس لیے ادب نہیں کرتے.
ہم محبت نہیں کرتے اس لیے ہم ادب نہیں کرتے. ہم ادب کریں تو محبت آئے گی. ادب کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ نہیں ہے کہ آپ کھڑ کے مزار کے پاس سلام کرتے رہیں. یہ ادب نہیں ہے. یہ ادب نہیں ہے کہ آپ سلام کریں. ادب وہ ہے جو بتایا گیا ہے خاموشی سے. کیونکہ میرے نبی پہ ظلم و ستم بھی ہوئے ہیں. میرے نبی در یتیم بھی ہوئے ہیں. میرے نبی پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال بھی ہوا ہے. اپنے باپ مرتے ہیں تو کیوں ہم تڑپتے ہیں؟ یہ دین کے باپ ہیں. کیوں نہ ہم ادب کریں؟ ادب کے بغیر یہ کلاس نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. فرشتے ادب سے پر بچھا کر ادب سے درود پڑھتے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے ہم پورے درود ابراہیم پڑھتے رہیں گے. ہماری زبان خاموش نہیں رکھیں گے. ہم درود ابراہیم پڑھتے رہیں گے. تو سیرت النبی میں شروع کروں گی. آپ مجھے وعدہ دیتے ہیں تو میں شروع کرتی ہوں ورنہ میں نہیں کروں گی. بتائیے گا مجھے. ٹھیک ہے؟ آداب لائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے. ہم کریں گے ان سے محبت جن سے محبت پوری کائنات کرتی ہے. قربان ہو جاتے ہیں, لٹ جاتے ہیں, مٹ جاتے ہیں, لٹا دیتے ہیں گھرانوں کو. ہم سیکھیں گے سیرت النبی سے کیسے صحابہ نے زندگی کیے, کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو جنگوں میں ڈالا, کیسے ان کی زندگی بسر کیے, کیسے ان کی زندگی ہوئی, شادی کس وجہ سے ہوئی, مقصد کیا تھا, دین میں کیا اصول آئے. ہر چیز سیرت النبی سے بات کریں گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. ان کی زندگی کے بارے میں جنگ کب ہوئے, فتح کب ہوئی, کیا حالات تھے, آپ کے دندان کب ٹوٹے, کس نے توڑا, کس نے سر پھوڑا, کس نے میرے نبی کو خون بہایا, کس نے ذلیل کیا, کس نے میرے نبی پہ تھوکا, کس نے کرتے کو پھاڑا, کس کے لیے, ان کے لیے جنت کہہ دی اللہ نے. ان کو ضرورت نہیں تھی یہ سب کرنے کے لیے, ہمارے لیے کیا ہے. ہمارے لیے دین بچانے کے لیے, دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں. یہ قربانیوں کو ایسے ضائع نہیں کرنا. آپ اور میں مرنے سے پہلے دوسروں تک پہنچانا. اگر نہیں پہنچائیں گے قیامت میں آپ ایک کوثر کا پیالہ بھی نہیں دیا جائے گا. بچھایا جائے گا, لایا جائے گا, رکھا جائے گا, اکواب, گلاس اور سارا وہاں پہ منظر, منبر سب ہوگا, مگر پکڑ کے کھینچ کے لے کے چلے جائیں گے. توہین مصطفیٰ کیا ہے آج تک ہم نے جانے نہیں ہے. ان کے طریقے پر نہیں چل کے ہم توہین کر رہے ہیں. کم از کم سن کے تو صحیح ہو جاؤ, کیونکہ ہمارے تک دین نہیں لائے ہیں. یہاں پہ کہیں سیرت النبی پڑھایا جاتا ہے نہیں, مگر ہر کوئی کئی لوگ جانتے ہیں. ہمارا مقصد ہے قرآن اور حدیث اور سیرت النبی, یہ تین چیزوں کو آگے پہنچانا ہمارا فرض ہے. میرا نہیں, آپ سب کا فرض ہے. آپ سب کا فرض ہے. ٹھیک ہے, چلیں شروع کرتے ہیں درود کے ساتھ, سلام کے ساتھ. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم سے کوتاہی, گستاخی, گناہ نہ ہو جائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہم ایسا اچھا عمل کریں اللہ راضی ہو. درود و سلام ہو ہمارے اللہ کے محبوب, اللہ کے رسول, ختم الانبیاء, رحمت للعالمین, شفیع مستقیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة والسلام عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أزواجه ذرياته أهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. میں نے آج تک الحمدللہ تقریباً 18 سال سے میں
انڈیا میں 11 سال سے 12 سال سے میں تبلیغ کر رہی ہوں. قرآن و حدیث 12 سال سے میں کوشش کر رہی ہوں فرقے کاٹنے کی. اب کامیابی ملی ہے. 12 سال میں نے کوششیں کرتی رہی. اس سے پہلے دبئی میں 5 سال میں نے دین پھیلانے کی کوشش کی. تو الحمدللہ آج تک مجھے تکلیف نہیں ہوئی بیان کرنے کے لیے. 2 گھنٹے بإذن اللہ تعالیٰ، 3 گھنٹے بإذن اللہ تعالیٰ، 4 گھنٹے بإذن اللہ تعالیٰ، 5 گھنٹے بإذن اللہ تعالیٰ میں بیان قرآن کریم و حدیث کا کر سکتی ہوں، مگر سیرت النبی میں نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتی ہوں. ٹوٹ جاتی ہوں اندر سے جب وہاں پہ اتنا ظلم و ستم سب ہوتا ہے. میں بھی انسان ہوں، میں بھی محبت کرتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹوٹ جاتی ہوں، کر نہیں پاتی، ہمت ہارتی تھی. آج میں نے امید کی آپ سب اگر ساتھ محبت کریں گے نبی سے تو میں بتاؤں گی ان کی زندگی کی باتیں انشاءاللہ. چلیں ہم شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو شروع کرتے ہیں. ہم نے شروع کرے تھے آدم علیہ السلام پہلے دنیا میں آئے. سب کو معلوم ہے نا؟ یہ کلاس ایسی ہوگی سن کے ایک کان سے گیٹ کے پاس جانے تک دوسرے کان سے چھوڑ کے نہیں جانا، سمجھ کے جانا. سمجھ اگر نہیں آئی تو پوچھنا، پھر بتاؤں گی، سمجھ کے جانا، ورنہ آپ خطا کار ہوں گے، میں نہیں ہوں گی. آپ کو پوچھو، سمجھ نہیں آئی سمجھ کے جانا، سمجھے بغیر نہیں جانا، ورنہ آپ کو پوچھو گی مجھے نہیں ہوگی. میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں کیونکہ میں آپ سے اقرار کر رہی ہوں. انشاءاللہ میں بتاؤں گی آپ کو جب تک میری سانسیں ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کی بات کون سے نبی کی بات تھی؟ ادریس علیہ السلام. ٹھیک ہے. ہم نے لاسٹ منتھ کیا ختم کیے تھے وہاں سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ادریس علیہ السلام کی بات کون سے نبی کی بات ہوئی؟ 3 فلور کی کشتی بنائے تھے نا. نمبر بھول جاتے ہیں تو یاد رکھنا. 3 فلور کی کشتی بنائے تھے. نوح علیہ السلام. نمبر 4 ہود علیہ السلام. نمبر 5 مٹھی پکڑ کے کھینچ کے نکیل لانا. کون سے نبی؟ نکیل کس کی پکڑی جاتی ہے؟ اونٹنی کی. کون سے نبی؟ کیسے یاد رکھو گے؟ مٹھی پکڑ کے نکیل پکڑ کے لانے والے نبی کون؟ صالح نبی. نمبر 5 کون ہے؟ صالح نبی. نمبر 6 کون ہے؟ لوط علیہ السلام. نمبر 7 کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ. ابراہیم خلیل اللہ کے بھتیجے لوط علیہ السلام ہیں. دونوں مل کر آئے تھے. آپ ادھر گئے، اب ادھر گئے، سمجھے؟ یہ دونوں ساتھ آئے تھے. الحمدللہ ہماری بات ہو چکی ہے نا. ہم فیشن کریں گے، ہم مہندی لگائیں گے، ہم بنگڑیاں پہنیں گے. شروعات میں دین کو کر لیں. ہم سجائیں گے اپنے آپ کو پوری طریقے سے سجا کے بیان بھی کرتے رہیں گے. لوگ دیکھتے رہیں گے، ہاتھوں پہ نظر جاتے رہے گی. عورت سے محبت بڑھتی رہے گی. یہ ساری چیزوں سے اجتناب کرنا، یہی دین میں ہمارے خرابیاں آ رہی ہیں. اس وجہ سے ہم اپنا پردہ کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں. کون کون کر رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے مہربانی. سننے کے بعد کس کس کو اثر ہوئی یہ باتیں؟ ورنہ میرا آنا بیکار ہے نا، میرا وقت بیکار ہے نا، ضائع ہوگا نا میرا وقت. آپ سب کریں؟ اچھا. بنگڑیاں پہن کر، مہندی لگا کر ایسے یوں جا رہے ہیں راستوں میں؟ مرد اور عورت دیکھتے رہیں. ذرا کام کرتے کرتے، پڑھاتے بھی، کرتے بھی نہیں کریں. اس کو پردہ کر لیں. آپ کو مجھے علیین دیا جائے گا. علیین وہ ہے سیدھے ہاتھ میں کتاب دیں گے تو جنت کو جائیں گے. ایک ہال ہے، نیک روحوں کو جمع کرتے ہیں، اس کو علیین کہتے ہیں. سجین جو 7 زمین کے نیچے گڑھا ہے وہاں پہ سجین ہے. اس میں بدکار روحوں کو ڈال کر بند کر کے رکھتے ہیں. کوئی روح نہیں چھوٹتی، کوئی ولی، کوئی صاحب باہر نہیں آ سکتے، سب اندر ہے برزخ کی دنیا میں. یہ سن لو سورہ مطففین. اما جوز کھول کے دیکھ لو. میں جھوٹی ہوں تو میں ہوں، میرا ایڈریس، میرا لوکیشن سب آپ کو میں پوسٹ کرتی رہتی ہوں، ہے نا؟ آپ کو آتا رہتا ہے نا، اپڈیٹ کرتی ہوں نا. یہ میرا گھر ہے، میں یہاں رہتی ہوں، میں چور نہیں ہوں نا. قرآن میں جو کھول کے تم کو بتاتی ہوں قرآن کے اندر موجود رہتا ہے. الحمدللہ. چلو ہم سیرت النبی شروع کرتے ہیں.
کہ الحمدللہ آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام سے بولو، ادریس علیہ السلام سے نمبر 3 نوح علیہ السلام، نمبر 4 ہود علیہ السلام، نمبر 5 صالح علیہ السلام، نمبر 6 لوط علیہ السلام، نمبر 7 ابراہیم علیہ السلام. ہمیں یہاں تک علم ملا ہے نا؟ آئی سمجھ قرآن کی؟ آئی؟ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ آدم علیہ السلام کپڑوں کے ساتھ آئے بغیر کپڑوں کے آئے؟ اماں ہماری ہوا کپڑوں کے ساتھ آئی بغیر کپڑوں کے آئی؟ بغیر کپڑوں کے آئے ہوئے ہیں. آج کپڑے جو دنیا میں اللہ دیتے ہیں اتنے سارے چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے کر لیتے ہیں. برقع لا کے کمر میں ٹائٹ کر لیتے ہیں تاکہ پیچھے سے ہپ نظر آئے، ذری کمر نظر آئے. آپ کرو، تنگ کرو، قبر میں تنگ کریں گے، کفن بوسیدہ ہو جائے گا، پھر ننگے رہیں گے. قیامت میں کپڑے نہیں ہوں گے، ننگے رہیں گے، ننگے اٹھایا جائے گا. یہاں تک کہ نبیوں کو، ولیوں کو، صالحین، صدیقین، شہداء کو بھی لباس نہیں دیا جائے گا. سب سے پہلے تخت پوشی کی جائے گی ابراہیم خلیل اللہ کی، تاج پوشی کیا جائے گا، تاج پہنایا جائے گا ابراہیم خلیل اللہ کو. تو ان سے ہم شروع کرتے ہیں. لاسٹ منتھ ہماری بات ہو چکی ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے پیغام بھیجے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کب؟ شب معراج میں، تاکہ آپ اپنی امت کو بتائیں کہ وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر آپ یہ پڑھتے رہیں، جنت میں پیڑ لگاتے جائیں گے. آپ ہمیں پیغام بھیجے تھے، اس لیے اللہ نے اس برکت سے دیکھو سیرت النبی شروع کر دیے. یہ 1 مہینہ سیرت النبی کروں گی، 1 مہینہ یہی کرتی رہوں گی. سبحان اللہ، الحمدللہ باقی ہے نا، یہ کمپلیٹ کرتے ہیں. الحمدللہ ابراہیم خلیل اللہ کو اولاد نہیں تھی. ان کی بیوی کا نام سارہ ہے، بہت خوبصورت تھی، بہت زیادہ حسین و جمیل، بہت زیادہ خوبصورت تھی. آپ جب کہیں، میں آپ کو اچھی فصیح اردو میں نہیں بولوں گی انشاءاللہ، آپ کو زیادہ سخت ناموں کے ساتھ نہیں لاؤں گی، کوشش کروں گی جو ہم عام باتیں کرتے ہیں اس میں پہنچانے کی. ٹھیک ہے؟ میرا نام یہاں پہ نہ ہو، اللہ عرش پہ میرا اور آپ کا نام عرش پہ پکارے، بولے جبریل امی کو میں اس کو پسند کرتا ہوں، تم بھی پسند کرو. یا اپنا دکھاوے پہ زندگی کوئی نہیں کرے. الحمدللہ. تو الحمدللہ، تو آپ کی بیوی اور آپ دونوں کہیں گئے تھے اور کسی نے پکڑ لیا، بادشاہ نے، کیونکہ حسین تھی، کوئی بھی ہوتی ہے تو اسے ضرورت پوری کرتا تھا وہ بادشاہ. ان کو پکڑ کے لے گیا. تو اس سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ نے حکمت کرے، بولے اے سارہ تم یہ بات کہنا اس سے کہ میری بیوی نہیں ہو، میری بہن ہو. ابراہیم خلیل اللہ کیا جھوٹ بولے تھے، لکھ کے رکھ لینا، نوٹس آپ نوٹ کر لینا، آپ لکھ لینا. یہ ذرا سلسلہ لمبا چلے گا جب تک اللہ چاہے، جب تک میں نہ ہوں نہیں، جب تک اللہ چاہے. ٹھیک ہے؟ نکال دیں، سفوکیشن ہوگا. کیمرہ نہیں ہے ادھر، کیمرہ نہیں ہے، نکال دے. ہاں الحمدللہ. تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. تو آپ کو یہ بولا گیا تو آپ نے بادشاہ کو کہے میں بہن ہوں. کس کی بہن ہوں؟ ابراہیم خلیل اللہ کی. قیامت کے دن جب بلائیں گے، سارے نبیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، محشر میں نفسی نفسی ہماری سب کی حالت ہوگی. جب ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے، آپ سفارش کرو، آپ سفارش کرو، آپ خلیل اللہ ہیں، تو کیا بولیں گے؟ میں نے دنیا میں 2 جھوٹ بولے ہیں، آج اللہ تعالیٰ غصے میں ہے، ایسا نہ ہو پکڑ میں آ جاؤں. کس کے لیے بولے؟ دین کے لیے بولے. ایک جھوٹ یہ ہے. دوسرا جھوٹ پورے بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیے اور بولے پوچھو تمہارے بت کو کون توڑا. یہ 2 ہی جھوٹ انہوں نے بولے ہیں. میں آگے بڑھتی ہوں. تو پھر اس کے بعد یہ بادشاہ کو دبوچنا چاہا، بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبوچ نہیں سکا. اس کے بیچ میں اس کے گھٹنے، یعنی کہ گڑگے کہتے ہیں آپ لوگ، کیا کہتے ہیں آپ؟ گڑگے کہتے ہیں، گھٹنے آپ زمین میں اس کے چلے گئے. کس کے؟ بادشاہ کے. گھس گئے، پورا گھس گیا زمین میں، اچھی خاصی زمین کے اندر گھس گیا ہو، پریشان ہو گیا. پھر سارا کو ہاتھ نہ لگا سکا، کیونکہ آنے والی ہے نسل محمد. کون آئیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. ان کی ماں کتنی پاک ہے، ان کا خاندان کتنا پاک ہے، ان کا خاندان کتنا حسین ہے، ان کے دادا کیسے ہیں، ان کے دادا کیا کرتے تھے، یہ ساری باتیں جانیں گے تو دیوانے بن کے رہ جائیں گے. کوئی بولے گا فوٹو پکڑو، نہیں، لڑائی کریں گے ان سے. کیمرہ، لڑائی کریں گے. کچھ بولو، برقع، نہیں، ہم نہیں مانیں گے.
आओ हल्दी का खाना खाओ, नहीं हम नहीं खाएंगे। ये सारा कब आएगा? ये सीरत जान के सीना खुल जाएगा इल्म से, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, दूसरी बात दबोचना चाहा, नहीं हुआ, घुस गया जमीन में। तीसरी बात दबोचना चाहा, घुस गया। बोला किस बला को लेके आया है किस, तू खुद बला है, हाँ, किस बला को लेके आया है। तो फिर उसके बाद इसने क्या किया, अपनी एक बेटी को तोहफे में दे दिया। क्या था नाम वो बेटी का? बीबी हाजिरा। हाजिरा हाजिरा हाजिरा, हिजर, हिजर का मतलब पत्थर। कहाँ पे रही वो? पत्थरों में। कहाँ रही? पत्थरों में, मक्के में। आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह। तो बीबी हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लेके आते हैं। बीबी सारा को बच्चे नहीं होते, ये गुलाम बना के रख लेते हैं ना इनको, यानी कि इनको गुलाम के तरीके से तोहफा दे दिया ना। तो बीबी सारा कहती हैं चलो मेरे शौहर को इनके साथ हम बिस्तरी के लिए आगे छोड़ती हूँ ताकि एक औलाद हो जाए। तो वो रिश्ता हुआ, उसके बाद औलाद हुई। औलाद हुई कौन कौन औलाद हुई? कौन? माँ बीबी हाजिरा को कौन सी औलाद हुई? जोर से बोलो। इस्माईल अलैहिस्सलाम, ज़बीउल्लाह, ज़बीउल्लाह, ये औलाद हुई। अब औरत औरत में जरा गीरत है ही ना। मैं आपको देखूं, अरे देखो दीन में मैं जलती हूँ मेरे उलमा से। मैं कभी डॉक्टर जाकिर नाइक को देखती हूँ तो बड़ा जलन होता है, अल्लाह मुझे ये भी सिखा दे, वो भी सिखा दे, ऐसा सिखा दे। वो आलिम को देखती हूँ उनका जलन होता है, यहाँ के नहीं, मुझे वहाँ के अरब के जब देखती हूँ तो उनमें जो इल्म के साथ, यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह इल्म है। ये नहीं बोलती मैंने यहाँ पे किसी से पढ़ा नहीं है, यहाँ से कुछ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान पढ़ा इतना ही है, बाकी का सब अल्लाह ने मुझे वहाँ से दिए। जहाँ की चीज़ है वहाँ से मिला। फिर अल्लाह ताला जहाँ वो चीज़ है वहाँ पे हम पहुँच के मर जाएं, वो वक्त आने की तब। अल्लाह से दुआ और उम्मीद आप और हम सब मिलकर दुआ करें हमारा खातिमा बिल खैर हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हो, उनके पास सो जाए। आखिर जब सोना हो ना, उनके पास लाशा गिर के मर जाए। इतने दीवाने होके रह जाए कि दीवानगी की हद इतनी हो जाए कि रब लिख दे तकदीर में मौत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। ठीक है, तो वहां पे गीरत आती ना, जरा जलन होता है ना, होता ही नहीं होता? अम्मा जी आपको पूछो, आप सबको पूछो, होता ही नहीं होता? सब खामोश है, नहीं होता? इनको भी थोड़ा हुआ तो बोले ले जाओ हाजिरा को, यहाँ से हाजिरा को ले जाओ और बच्चे को ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए औलाद भी। गीरत आ गई, बोली अब कहाँ भी मैं पाऊंगी ना उसको 3 छेद जरूर डालूंगी। हमारे कान में 2 छेद हैं, नाक में 1 छेद है, सुन्नत है हमारे पास। ठीक है, 3 छेद तो पड़ गए। ये लंबे लंबे गवन पहनती थी बीवी हाजिरा, गवन लंबा ताकि कदमों के निशान उनको नजर ना आए। गीरत सब में है, सब में होगी, ये हकीकत है, मानो इसे तस्लीम करो, ये जिंदगी को एक्सेप्ट करो। जो मिला, जो तकदीर में है वही होता है, तकदीर के बगैर कुछ नहीं होता है। सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लो, जो मिला वो एक्सेप्ट करो, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उसके बाद बीबी हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इब्राहिम खलीलुल्लाह ने चंद खजूर और जरा पानी लाकर काबे में छोड़ देते हैं। समझ में आया कैसे छोड़े? इस वजह से छोड़े थे। छोड़ने के बाद कहती है आप जा रहे हो, वो आगे जा रहे, पीछे पीछे भागती हैं। कोई ना माँ बाप, ना कोई स्टॉल, ना कोई दुकान, ना कोई बस्ती, ना कोई घर, ना कोई पानी, ना कोई खाना, ना कोई झाड़। एक पत्थर के टीले के पास छोड़ के आ जाओ, अंदर आके बैठो। पत्थर के टीले के पास वहां पे बिठा के चले जाते हैं माँ को, बच्चे को। कहती है अच्छा इतना तो बताते जाओ, क्या ये तुम्हारे रब, हमारे रब का हुक्म है? तो बोलते हाँ अल्लाह का हुक्म है। हाँ, वो सब्र से रहती हैं, वो जो पानी था पी लेती हैं, जो खजूर था खा लेती हैं, खत्म हो जाए, खामोश बैठना। जो पी लेती हैं, खा लेती हैं, जो रखा है, उसके बाद बच्चा रोने लगता है, बिलखने लगता है। आप सब बातें मालूम है, शॉर्ट में खत्म करती हूँ। सफा पे चढ़ी, सफा से उतरी। अब हज करेंगे तो ये भी चीज याद रखना इंशाअल्लाह,
اللہ سے دعا کرو ہم سب حج کو جائیں, حج ہمارا اللہ قبول کر لے, راضی ہو جائیں, ہم سب کو حج کرا دے, اللہ تعالیٰ ہمارا قرض ادا کر دے, آسانی کے ساتھ حج مبرور کرا دے. ایک بار چڑھیں گے تو ایک بار ہوگا, اتریں گے تو دوسری بار ہوگا. صفا کو چڑھیں گے تو ایک بار, اتریں گے تو دوسری بار, چڑھیں گے تو تیسری بار, اتریں گے تو چوتھی بار. یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. مگر کیا سکھاتے ہیں حج کے کیمپ میں کئی لوگ الگ معلوم, جا کے آؤ تو ایک بار, جا کے آؤ تو دو بار, جا کے آؤ تو تین بار. میں جو سیرت اٹھا رہی ہوں آپ کو تعلیم بھی ملے, اب لکھ کے رکھ لو, لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ آپ کو نیکیاں ملے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ. تو آپ جب آ رہی تھی پیاس سے رو رہی تھی, بلک رہی تھی, ہمیں شوہر چھوڑ کے گئے تو کتنا کوسیں گے, اللہ اس کو بھی اٹھا لے, اس کے ماں باپ کو بھی اٹھا لے, اس کے خاندان کو اٹھا لے, کسی کو بھی نہیں چھوڑ, سب کو اٹھا لے. سیرت کیوں کھولی ہوں؟ تاکہ ہمارے دل کھل جائے. اللہ کے حکم کے بغیر آپ کا شوہر گالی بھی آپ کو نہیں دے گا, آپ کو ذلیل بھی نہیں کرے گا, آپ کو بدنام بھی نہیں کرے گا, دوسرا نکاح بھی نہیں کرے گا. سارے احکام الہی کے ساتھ ہے, ہر چیز سے راضی ہو جاؤ, اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہر چیز سے راضی ہو جاؤ. الحمدللہ. تو یہ بات ہے کہ آپ بلک رہی تھی, رو رہی تھی, تڑپ رہی تھی, بچہ رو رہا تھا. ہاں, اللہ ایک یار, اللہ ایک یار, اللہ ایک یار. بیویوں سے سیکھو کہ یار کیسا ہوتا ہے. اللہ یار جیسا کوئی یار نہیں ہے. اللہ یار تھا وہاں پہ, اس کو پکارا تو جبریل ابھی آئے تو سن کے کہتی ہیں دیکھو انہوں نے نہیں شکایت کی, میرا شوہر چھوڑ کے چلا گیا. پیاس کی انہوں نے کہا تو اب سب کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا ہے, اسماعیل ذبیح اللہ نے ایڑیاں مارنے کے بعد چشمہ زمزم جاری ہوا. یہ بات غلط ہے, یہ بات غلط ہے. جبرائیل علیہ السلام اپنے پر کو زمین پہ مارے, زمین کے اندر کتنا اندر گڑا گھسا ہے, آج تک 1000 کتنے کی ہزاروں سال ہو گئے زمزم کے, گنتی نہیں. میرے پاس سالوں کی کوئی ہسٹری نہیں مل سکتی, کتابوں میں ڈھونڈ لو تو اتنا ڈیٹیلز نہیں ملیں گے. صدیاں گزر گئی مگر آج بھی پانی پی کے بھرپور لا کے پورے خاندانوں کو تقسیم کرتے ہیں. یہ زمزم ہے. کیوں اس کو زمزم ہو گیا؟ پانی آنے لگا, پھیلنے لگا, برتن نہیں, کچھ نہیں, گلاس نہیں, پینے کے لیے نہیں, کہیں چلا گیا تو پانی نہیں ملے گا تو سمیٹنے لگ گئی. امی ماں ہماری سمیٹنے لگ گئی, جیسے سمیٹنے لگی ہاتھوں سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے لگی اور کہی زم 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 زم, رک 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 جا. ان کی بات پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی شاکر ہیں. آج میں کہتی ہوں ہم عورتوں کو لوگ کہتے ہیں جوتی پیر کی, کئی عورتیں آگے مجھے کہتی ہیں گھٹنوں کے نیچے عقل ہے, تمہیں سمجھ نہیں ہے, تمہاری ذات عورت کی ایسی. ہم عورتیں کہتے ہیں مردوں کو مردوں کی ذات ایسی, مرد کہتے ہیں عورتوں کو ذات تمہاری اچھی نہیں ہے. آج میں مرد و عورتوں سے گزارش کرتی ہوں, سب سے پہلے سلام کرتی ہوں, اللہ کا واسطہ دیتی ہوں, مرد و عورت یہ بات کو نہ کہیں. جا کے کہاں لگتا ہے وہ بات آپ کے باپ آدم علیہ السلام کو, آپ کی اماں حوا علیہ السلام کو. آپ کے نبی بھی مرد ہیں, انبیاء بھی مرد ہیں, اولیاء بھی مرد ہیں. جا کے پیر پیر خلندر خلندر بولتے ہیں, پھر شوہر کو تیری مرد کی ذات اچھی نہیں بولتے ہیں. سمجھو, جو کرنا ہے وہ کرو, جو نہیں کرنا وہ کر رہے ہیں, جو کرنا وہ نہیں کر رہے ہیں. اب کئی مرد غلط بھی ہیں, میں نہیں بولتی کہ غلط, کئی عورتیں بھی غلط ہیں, پوری عورتیں پیور نہیں ہیں. ہر ایک میں خرابی اللہ نے رکھ دی ہے, ہر ایک میں خرابی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جب کسی نے آ کے شکایت کی میری بیوی بڑی لڑاک ہے, بڑا لڑتی ہے کرتی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنی حکمت سے مرد کو سمجھائے, تمہاری بیوی لڑاک ہے, اگر تمہارے خلاف کوئی بولے گی لڑے گی نا تمہارے لیے, اللہ اکبر, تمہاری بیوی لڑے گی نا تمہارے لیے, اللہ اکبر. تو بیوی میں جو خرابی ہے وہ نہیں دیکھو, مرد میں جو خرابی ہے نہیں دیکھو, اچھائی ایک دیکھ کے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا, ویسے ہم لوگوں کو بھی کرنا چاہیے کہ اچھائیوں کے ساتھ زندگی کرو. آگے بڑھتی ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے, پڑھتے پڑھتے عبرت کے ساتھ ہمیں زندگیوں کو صحیح کرتے ہوئے جائیں گے. صرف پڑھ لینا فائدہ نہیں ہے, ہمارا فائدہ نہیں دے گا. میں کیا پڑھا رہی تھی ابھی؟ زم زم زم, رک جا, تو رک گیا. آپ یہاں پہ تھی, کوئی نہیں تھا, کھانا پانی کچھ نہیں تھا, چڑیاں آنے لگی, پرندے آنے لگے اللہ کے حکم سے. ایک قبیلہ آیا, وہاں سے جا رہا تھا, جرہم, کیا نام ہے؟ جرہم, جرہم.
जुरहम, याद करो, जुरहम। जुरहम कबीला आता है और कहता है, अरे क्या नाम है इनका, अरे हाजिरा, अब क्या मैं यहाँ रह सकते हैं हम लोग, ये पानी ले से, नहीं नहीं ये पानी मेरा है, पानी मेरा पानी है, मैं नहीं दूंगी। तो बोले चले हम उसकी उजरत देंगे, खाना पानी जो भी होता है पानी देती उनको, वो सारा खाना पानी सब ला के देते, बसेरा करती रहती थी। एक बार इब्राहिम खलीलुल्लाह कुरान करीम में मिलता है, काबे की तामीर के लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे को लेके तामीर करे। सूरह अल बकरा में तामीर करने के बाद आपने दुआ पढ़े थे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। देख कनेक्शन कहाँ जा रहा है कुरान को, कितना कुरान जान लेंगे पता सीरत नबी में। तो यहाँ पे आपने तामीर काबा पे आए, अपने बेटे के लिए तामीर कराए, फिर उससे पहले आप जुबा करने के लिए आए। कुरान करीम में ये भी आयत मिलती है कि आप उल्टे मुंह सो गए और बोले, अब्बा अब्बा जान आप मेरा चेहरा देखेंगे तो मुझे काट नहीं सकेंगे, मुझे जुबा नहीं कर सकेंगे, मैं उल्टा लेट जाता हूं, मुझे काट दो। हम हैं ऐसे, हम हैं ऐसे, हम हैं। कम से कम एक तुम्हारी सोने की अंगूठी निकालो, एक अल्लाह के घर की तामीर हो रही है, एक 5 मूठे बैग लेके दे दो, नहीं मेरे अंगलियां के 4 ही चाहिए अंगूठियां, 3 हो जाती नहीं देती, 4 हैं ऑलरेडी, 4 अंगूठियां हैं। आप अभी तैयारी कर लो, मरने के बाद तुम्हारा सामान तुम्हारा नहीं रहता, तुम जिंदा जब तक हो वो सामान तुम्हारा है, तुम सदका कर लो, तामीर मस्जिद कर लो, तामीर गरीबों की जो भी करना है करो, ये सब छोड़ जाने हैं, जन्नत में घर बना लो। अल्हम्दुलिल्लाह बीवी हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला 2 बार आए, कितने बार आए इब्राहिम खलीलुल्लाह, 2 बार हो गए, एक जुबा के लिए, दूसरा तामीर काबा के लिए, बोलो नंबर 1 जुबा के लिए, नंबर 2 तामीर काबा के लिए। फिर ये जवान हो जाते हैं, जुरहम कबीले में एक लड़की देकर शादी करते हैं, किसकी, आप बोलेंगे हम दोनों में कम्युनिकेशन होगी, ठीक है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी करते हैं। थोड़े दिन के बाद इब्राहिम खलीलुल्लाह आते हैं, शहर शाम में रहते थे ना, फिलिस्तीन में रहते थे, बीबी सायरा के साथ रहते थे ना, बीबी सायरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ रहते थे ना। तो आते हैं, आने के बाद वो बीवी को बात करते हैं, सलाम करते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं तुम्हारे शौहर कहाँ हैं, बोले मेरा शौहर देखो मुझे खाने को ये नहीं करता, वो नहीं करता, कपड़ों का वो वगैरह वगैरह, शिकायतें पे शिकायतें, शिकायतें पे शिकायतें करने लग गई। जैसे शिकायतें करने लगी, दे दो अमानत, शुक्रिया बोल डालो, नहीं होता मेरे से, इनको इनको नहीं, शुक्रिया नहीं, चुप रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इब्राहिम खलीलुल्लाह को शिकायतें करती है कि मेरे मियाँ ये करता है, मेरा मियाँ वो करता है। हम भी ऐसे ही है ना, कोई आता नहीं घर को, मेरा नौशा ऐसा करे, अब्बा देखो ना मुझे प्यार इश नहीं करते, मुझे ले को नहीं देते, हाँ अली सिर्फ बहनों को करते हैं, भाइयों को करते हैं, अम्मा को करते हैं, खानदान को करते हैं, मुझे नहीं करते। तुम्हारी तकदीर में जितना है आपको उतना करेंगे, आपकी तकदीर में नहीं है तो आपको नहीं करेंगे, आपकी तकदीर में कितना है आपको मिलके रहेगा, आपकी तकदीर में नहीं है नहीं मिलेगा। आप अपने रब को बोलो मुझे और दे, तहज्जुद में उठे दुआ करें, रब मुझे नवाज दे, शिकायत ना करें। मैं भी शिकायतों से इज्तनाब कर रही हूँ, शिकायत करेंगे तो अल्लाह ताला कितना नाराज होता है। देखो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा, अच्छा आपके शौहर आएंगे तो सलाम कहना और बोलना कि ढेलीज बदल दें, दरवाजे की ढेलीज को बदल दें, दरवाजे की ढेलीज को बदल दें। जैसे आते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीउल्लाह जब आते हैं, बीवी कहते एक बुढ़ा आया था, तमीज देखो, तमीज से पता चलता है कि औरत कितनी अखलाक है कितनी नहीं है। ए आगे, हाँ आगे बैठ। बच्चियां हमारी जरिए ऐसी बातें करती हैं, ना करें ना करें, हम अखलाक सीख रहे हैं। आओ जी, लियो जी, दियो माँ, लियो माँ, कुछ अखलाकन बात कर, ए ले गए, उड़ गए, चल गए। हम माएँ ऐसी होंगी तो बच्चे कैसे होंगे? बाप माँ की गाली देता है तो बच्चा, छोटा बच्चा तेरी अम्मा की बोलता है। ये हमारे अखलाक को सही करें, सीरतुन नबवी में अखलाक सही करें, अखलाक सही करें। फिर वो औरत कहती बुढ़ा आया था, देखो अखलाक, तो बोले ढेलीज बदलने, उसी टाइम पे तलाक पुकार दिए, उसको छोड़ दिए। ढेलीज बदलने का मतलब बीवी बदलो, जनाबती होती है ना औरत से, ढेलीज बदलना।
ٹھیک ہے, تو ہو گیا. 3 بار آئے. چوتھی بار ابراہیم خلیل اللہ کب آئے کہ پھر چوتھی بار دوسری بیوی سے شادی کرتے ہیں, پھر آتے ہیں, وہ بڑی تعریف کرتی ہے, بڑی یہ کرتی ہے, کہتے ہیں سلام کہنا اور کہنا کہ ڈھیلچ نہ بدلیں, ڈھیلچ نہ بدلیں, ڈھیلچ نہ بدلیں. تو جب آتے ہیں تو اخلاقاً کہتی ہے بزرگ آئے تھے سلام. دیکھو باتوں میں جب میں پڑھتی ہوں تو یہی بھی سمجھ جاتی اللہ میرے اخلاق کہیں ادھر ادھر تو نہیں ہے. سب سے پہلے دوسروں کو سکھانے کا نہیں دیکھنا کہ میرے اخلاق ادھر ادھر تو نہیں ہے, میرے اخلاق میں بدتمیزی تو نہیں ہے. الحمدللہ بچپن سے گے بولے تو تھپڑ سے منہ پھٹ جاتا تھا ہمارا. جی اور ماں کے جی کے سوا نہیں بولنا تھا, گے کبھی بولے نہیں تھے. الحمدللہ وہ تربیت یہاں تک رنگ لائی کہ ہم اپنے بچوں کو, چلو آپ کے ماں باپ نے کہہ دیا ہے, ان کو نہیں علم تھا, آپ تو نہ کہیں نا, آپ نہ کہیں نا, آپ اپنے اخلاق صحیح کر لینا. ٹھیک ہے, تو چوتھی بار ہو گیا. 4 بار ابراہیم خلیل اللہ آئے. میں آگے بڑھتی ہوں. اسماعیل ذبیح اللہ کو غور سے سننا. 12 بیٹے ہوئے. کتنے بیٹے ہوئے؟ 12 بیٹے میں 10 بیٹے مائگریٹ ہو گئے, ادھر ادھر چلے گئے, ان کی ہسٹری نہیں ملتی. بچے 2 بیٹے نابد اور خدار. نام یاد رکھو, لکھ لو, نابد اور خدار, نابد اور خدار. 2 بیٹے میں سے نابد کا کوئی پتہ نہیں ہے. خدار, خدار کی نسل چلتی رہی, چلتے چلتے عدنان تک آ کر پہنچتی ہے. عدنان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان. میں جلدی کریو پھر واپس آؤں گی. آپ سب یوں دیکھ رہے ہیں, کوئی بات نہیں ہے میں نے وعدہ کیا ہے, معافی چاہتی ہوں. ابراہیم خلیل اللہ کے 2 بیٹے, ایک اسحاق علیہ السلام, بڑی عمر میں سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت آتی ہے, قرآن میں آتا ہے, وہ بشارت دیتے ہیں بیٹا ہوگا. 98 ایئرس کے تھے ابراہیم خلیل اللہ تب بیٹا ہوا. تب آپ نے سنت کیے تھے کانچ اٹھا کے. ان کی ہسٹریوں کو پڑھو گے تو یوں تھر تھراؤ گے, سمجھے. تو ابراہیم خلیل اللہ کے بڑھاپے میں اولاد ہوئی تھی اسحاق علیہ السلام. انہوں نے بیت المقدس تعمیر کی تھی. یہاں پہ یہ بیٹا کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہاں تک سمجھ میں آیا؟ جواب نہیں دیں گے تو میں کیا کروں؟ سمجھ میں آ گیا. پھر اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے میں 10 بیٹوں کی خبر نہیں. نابد اور خدار کی خبر ملتی ہے, نابد کا پتہ نہیں. ایک ہی بیٹا کون ہے وہ؟ خدار. قدر یاد رکھ لو نا, قدر والا بیٹا یاد رکھ لو نا, جن سے نبی آ رہے ہیں. قدر والا میں ایسے یاد کر لیتی تھی پہلے, الحمدللہ. خدار کی نسل چلتی رہی. فار ایگزامپل خدار کے بچے, بچوں کے بچے, بچوں کے بچے, بچوں کے بچے, بچوں کے. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں نے کہا تھا عام زندگی کی بات کرو تو سمجھ آتا ہے. بچوں کے بچے, بچوں کے بچے, بچوں کے بچے, بچوں کے بچے جا کر عدنان تک آتی ہے. کہاں تک؟ عدنان سے لے کر عدنان تک آ گئی. اوکے, میں یہاں پہ کھڑی ہوں, عدنان تک آ گئی. عدنان سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 21 نسل ہے. کتنے نسل ہیں؟ سمجھ میں آ گیا؟ پھر دوبارہ کہتی ہوں. اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے, 10 بیٹے مائگریٹ ہو گئے, ادھر ادھر ہو گئے. 2 بیٹے رہے نابد اور خدار. نابد کا پتہ نہیں, خدار سے نسلیں بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے عدنان تک چلی. عدنان سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 21 نسل کی ہسٹری ہے. 21 داداؤں کی ہسٹری ہے. 21 دادا نبی کے, 21 دادا نبی کے, 21 دادا, 20 پر 1 دادا, 21 دادا کی ہسٹری ہے. آ گئی سمجھ؟ جب تک یہ سمجھ میں نہیں آتا سیرت نہیں سمجھ میں آتی. ابراہیم خلیل اللہ کے 2 بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے, 12 بیٹے میں 10 بیٹے ادھر ادھر چلے گئے. نابد اور خدار. کتنے بار دوہرا رہی ہوں, غور کرو. نابد کا پتہ نہیں, خدار کے بچوں 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 میں عدنان نکلے. عدنان کے بچے 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 آتے آتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے دین. سمجھ میں آ گیا؟ آیا؟ کس کو نہیں آیا ہاتھ اٹھاؤ. سب کو آ گیا؟ ماشاء اللہ, الحمدللہ. اب عدنان تک, اب ایسا الٹا آئیں گے. چلو,
اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں، غور سے سنو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہمارے 5 انگلیاں ایسے اٹھاؤ، ایسے اوپر اٹھاؤ، ایسے ہاتھ اٹھاؤ، پورے ہاتھ اٹھاؤ. چھوٹی انگلی کے اوپر کا پورا اٹھاؤ. پورا تسبیح گنتے ہیں نا، یہیں سے گنتے ہیں نا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے والد چھوٹے اس پہ گنیں گے عبداللہ. یہ چھوٹی انگلی کا چھوٹی جگہ کیا ہے؟ عبداللہ. نمبر 2 کیا ہے؟ عبد المطلب. نمبر 2 کیا ہے؟ عبد المطلب. نمبر 3 کیا ہے؟ ہاشم. بولو ہاشم. پھر دوبارہ کرو عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم. روما جی ہاتھوں کو اجر دیں گے، اٹھاؤ، ہاتھوں کو اجر ملے گا. میرے نبی کے داداؤں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے گا کیا؟ عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم. 21 آپ یاد نہیں کر سکیں گے، صرف میں 6 یاد دلاؤں گی. ٹھیک ہے؟ صرف 6 یاد دلاؤں گی. آدھا ڈزن تو بنتا ہے نا، موز تو کھا لیتے ہیں ہم لوگ. چھوٹے موز اچھے لگے، 2 کھائے 6 تو اڑ گئے. نہیں، کم از کم 6 دادا کو نہیں یاد رکھو گے کیا؟ اس کے بعد دوسری انگلی اوپر سے بن عبد مناف، 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 بن خسینی. لوگوں نے الزام دیا ہے خسی، بن خسی، بن خسی، بن خسی، بن خسی، بن خسی، بن کلاب، بن کلاب، بن کلاب. باقی کے نام میں پڑھ دیتی ہوں نیکسٹ ٹائم. آج دماغ کو آپ کے خراب نہیں کروں گی. صرف 6 نام میں نے دیے ہیں، 6 دادا کا بتائی ہوں. 6 دادا سے سمجھ جائیں کافی ہے. یہ کس پڑھنے کی ضرورت ہمیں اب نہیں ہے. ان کو معلوم بھی نہیں تھا آج ہم اتنی مشکل سے یاد کریں گے. آج مجھے معلوم نہیں میرے بعد کیا ہونے والا ہے، میرے مرنے کے بعد یہ علم کہاں تک پہنچے گا، کتنوں تک پہنچے گا، کون کون پڑھائیں گے، کہاں جائیں، ہمیں نہیں معلوم ہے. اچھے کام کر کے چلے جاؤ، باقی کا اللہ کے اوپر. نمبر 1 عبداللہ، نمبر 2 عبد المطلب، نمبر 3 ہاشم، نمبر 4 بن عبد مناف، نمبر 4 نمبر 5 بن خسی، نمبر 5 بن کلاب. آپ پڑھتے ہیں کلب، کتا بول کے سورہ کہف میں؟ نہیں معلوم نا، عربی میں نہیں پڑھا ہے نا. کتے کو کلب بولتے، کتوں کا شکار کرتے تھے. کلاب کتوں کو پھاڑ کر شکار کرتے تھے، اس لیے ان کا نام کلاب ہو گیا. سمجھ میں آ رہے؟ کلب کی جمع کلاب. بولو کلب کی جمع کلاب. کلب کی جمع. دیکھو اتنی عمر ہو گئی، آج بھی ہمیں پڑھنا میسر ہو رہا ہے نا. کتنا دل کرتا ہے نا اور پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں. میں بڑا خوش ہوں اللہ سے، میری موت تک میں پڑھ رہی ہوں. ہر بیان سے پہلے میرا امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ امتحان کے برکت میرے اور آپ کے ہم سب کو حشر کا امتحان آسان کر دے، حشر کا امتحان آسان کر دے، حشر کا امتحان آسان کر دے، کیونکہ آج یہ حشر ہے ہمارے لیے. الحمدللہ. تو ٹھیک ہے، کلاب کا معلوم ہو گیا، کتوں کا شکار کرتے تھے اس لیے کلاب ہو گیا. اس کے بعد کون ہے؟ خسی. نمبر 5 پہ کون ہے؟ نمبر 5 پہ کون ہے؟ خسی. خسی جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک، اب غور سے سننا، ذرا کنسنٹریٹ کرو پلیز، بات نہیں کرو. بچے بھی اگر سو رہے رو رہے مناؤ، دودھ دے دو، بات نہیں کرو. دودھ دو، سنبھالو، گھماؤ، ذرا لے کے چلو، مگر پوری اجازت ہے اس نماز میں، کوئی بات نہیں، مگر بات نہیں کرو. الحمدللہ بچوں کو نماز توڑ کر آپ کو دینے کی اجازت ہے. سو جاؤ بیٹو، تھوڑی دیر، تھوڑی دیر، گڈ بوائے. ان کو کوئی بنانا پاس کرو، 1 4 5 بنانا پاس کرو وہاں سے. بچے بھوکے ہوں گے، بچوں کو دو. جاؤ بیٹے، بچے پورے کھاؤ، کھا کے آ کے بیٹھ جاؤ. جاؤ جاؤ بچے جاؤ، چھوڑو یہیں پہ دے رہے ہیں، رکو. یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بچوں کا حق ادا کرنا، بچوں کو دیکھنا، ان کو سنبھالنا. پھر بیان آواز نہیں کرو، چوپ، مارو پکڑو، نہیں، وہ دین نہیں ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، ماں ہے، نماز میں سے بچے کو اٹھائیں، دودھ دیں، اس کو سنبھالیں. نماز میں فرض نماز میں میرے بچے کو میں اٹھاتی تھی.
नमाज पढ़ते पढ़ते रोता, नीचे से उठाती, फिर संभलता, फिर नीचे छोड़ती, फिर नमाज पढ़ती। कौन सी नमाज? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है ऐसी नमाज। अपनी नवासी को आपने ऐसे छोड़ते उठाते थे, अबू उमामा को लेते थे उठाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, आगे बढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, खुसई जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा। अब मक्कातुल मुकर्रमा में कोई भी नहीं है। यहाँ पे मक्कातुल मुकर्रमा में नबी के खानदान का एक बच्चा भी नहीं है। ये बच्चा जाकर आबाद हुआ है मक्कातुल मुकर्रमा। 5 दादाओं के टाइम से अल्लाह ताला ने शुरू कर दिए, क्योंकि नबूवत हासिल होने वाली है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। खुसई के वालिद का इंतकाल हो जाता है। आज खुसई के वालिद का इंतकाल हो जाता है। माँ शहर शाम को खुसई को लेके चली जाती है। खुसई का नाम जैद था। खुसई का नाम जैद था और खुसई को लेकर शाम को शहर शाम को चले जाती है। वहां पे दूसरी शादी कर लेती है और वहां पे तरबियत होती है। गौर से सुनो मेहरबानी, खुसई को तरबियत वहां पे होती है, वहां पे रहते शहर शाम में। दूसरी शादी होती है माँ की। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये जब इनको पता चलता है खुसई को, मेरा पूरा खानदान मक्के से है, मेरा पूरा खानदान मक्कातुल मुकर्रमा से है, तो इन्होंने जवान होकर ये वापस आते हैं मक्कातुल मुकर्रमा में। पहला इंसान है, पहले नबी के खानदान के बशर हैं जो मक्कातुल मुकर्रमा में अब आए हैं। किसके बाद से? किदार के बाद के नस्लों के बाद से आप यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे आके हुलैल नाम का सरदार, नाम आप याद नहीं रखो, कोई बात नहीं है, खाली एक स्टोरी की जैसे याद रख लो। सरदार था, वहां पे एक सरदार था, सरदार की एक बेटी थी, बेटी से शादी किए, समझे? खुसई आए मक्के में, वहां के सरदार की हुलैल की बेटी से निकाह करे, शादी कर लिए। शादी करने के बाद हम भी कभी बेटियों को सब कुछ दे देते हैं ना, घर भी दे दिए, ये भी दे दिए, जेवर भी दे दिए, जान जो प्यारे होते हैं, सब कुछ उन्हीं का होता है, सब कुछ दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुसई ने क्या किए? खुसई मुतवल्ली था, मतलब काबे की चाबी उसके हाथ में थी। किसके हाथ में? वहां के सरदार जो था, खुसई नहीं, खुसई के हाथ में नहीं थी, ससुर के हाथ में। खुसई के ससुर के हाथ में काबे की चाबी थी। काबे की चाबियां वही खोलते थे, वही बंद करते थे। समझ में आया? समझ में आया? बनु खजा 2 खानदान आए मक्के में। एक खानदान जुरहम, आपको मालूम हो गया ना, जुरहम मालूम हो गया ना, जुरहम समझ में आ गया। जुरहम कबीला कितने साल तक हुकूमत करे? 2100 साल, 2100 साल तक हुकूमत करे। फिर एक नया खानदान आया वहां पे, बनु खजा। 2 खानदान है, ज्यादा फिक्र नहीं करो, न 2 सिर्फ 2, ये 1-2 याद हो जाएगा ना, ये कर दो, याद हो जाएगा ना। जुरहम खजा, जुरहम खजा, जुरहम खजा, बनु खजा, जुरहम खजा, जुरहम खजा, जुरहम खजा। खजा 300 साल करे। खजा क्या, अब यहाँ पे चल रहा था दस्तूर, यहाँ पे इन्होंने बेटी को शादी करने के बाद मक्के की चाबी खुसई के हाथ में आ गई, खुसई के हाथ में आ गई, चाबी आ गई, काबे की हुकूमत आ गई, काबे के सरदार बन गए। अब वहां पे जंग हुई, बनु खजा और खुसई, ये दोनों में जंग हुई। वहां के जो थे रहने वाले, उनके साथ, वहां के जो रहते थे उनके साथ खुसई की जंग हुई। जंग होने के बाद इन्होंने जितने मक्के के कुरैशी हाशिमी थे सबको मक्के में लेके आ गए। देख रहे हो, खानदान आ गया। कहाँ? मक्कातुल मुकर्रमा में। मुकर्रम बोलो ना, इकराम वाले का घर है ना। मक्कातुल मुकर्रमा में आ गए। फिर यहाँ पे इन्होंने इतने अच्छे दिल के थे, इतने ज़की थे। देखो अल्लाह किसको दौलत देता है पता है, किसको इल्म देता है पता है? जो दूसरों को बांटते हैं। जो दूसरों को नहीं बांटते ना, अल्लाह ताला उनके दिमाग को पोंछ देता है, खाली कर देता है, उनकी दौलत को भी पोंछ देता है, खाली कर देता है। आप बांटो, आप में बरकत मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुसई क्या करे? एक चमड़ों के लगन बनाए। तब तांबा, पीतल वगैरह, जस, हिंडालियम, स्टील नहीं था, चमड़े रहते थे। चमड़ों के लगन यानी कि बड़े बड़े देगचे बनाए। किसके लगन बनाए? चमड़ों के लगन बनाए। हम लोग क्या करते, चमड़ा देखे बदबू आ रही है ना, सुखाने से कोई बदबू नहीं आती। अब जो जर्किन पहन रहे हो,
آپ جو سویٹرز پہنتے ہیں سب وہی پہ، کمبل جو اوڑھ رہا ہے اسی سے نکلتے ہیں، سب یہ نخرے ہیں ہمارے اور کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ. اللہ معاف کر دے ہم سب کو، ٹھیک ہے الحمدللہ. تو لگن بڑے بنا کر اس میں کھجور ڈال کر کیا کیا ڈالتے تھے سنو. ہم کتنے کم ظرف ہیں، اتنا سا شہد بھی لوگوں کو دیتے نہیں ہیں. شہد ڈال کے لگن کے اندر کھجوروں کو ڈال کر کشمش کو ڈال کر شربت بنا کر سب کو پلاتے تھے، سب کو پلاتے تھے. ایک پارلیمنٹ بنائے. سب سے پہلے مکے میں پارلیمنٹ کیسے بنا، حکومت کہاں بنی، مکے میں دارالندوہ انہوں نے کھولا. ایک پارلیمنٹ یاد رکھنا، نام ضرورت نہیں، نام کی ضرورت نہیں ہے. ایک پارلیمنٹ بنائے، آپ بڑے بڑے دیگچے بنائے، لگن میں شربت بنا کر رکھ. کس کو پلاتے تھے؟ حاجیوں کو. اگر کوئی حج کو جاتے ہیں تو ہم لوگ کیا کہ چھوڑ بھی مصیبت کہاں کا لگا، جاری جانے دے، بلا بڑے ستا کے جا رہی ہے. ہمارے دلوں کو صاف کرو. سامنے والا اگر معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے. پھر بھی آپ پرانے گناہ کسی کی بھی یاد نہیں کرنا، نہ میرے نہ آپ کے نہ کسی کے. پچھلے جو بدکار بھی تھے اگر وہ کوئی گنہگار بھی تھے تو آپ منہ سے نہیں کہیں گے، ورنہ آپ کے پورے نیکیاں اٹھا کے ان کو ڈال دیں. آج یاد رکھ لینا، سیرت سے ہم ایک چیز سیکھ رہے ہیں، پچھلے کس کے بھی بارے میں نہیں بولنا. اگر وہ بری تھی، آپ کو گالی دی، کچھ کریے، چھوڑو، اللہ معاف کر دے. بولو اللہ میں اس کو میں معاف کر رہی ہوں، قیامت میں تو مجھے معاف کر دے. اس نے ظلم کیا ہے مجھے، میں نے معاف کر دی، تو مجھے معاف کر دے. اللہ دیکھو انہوں نے میرے ساتھ، میں کہتی ہوں کئی لوگ میرے ساتھ کرتے ہیں، اللہ انہوں نے میرے ساتھ برا کر رہے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے. میں معاف کرتی ہوں، تو معاف کر دے قیامت کے دن. اگر آپ نہیں معاف کریں گے تو نہیں معاف کریں گے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو یہ حاجیوں کو پلاتے تھے اور کھلاتے تھے. اس کے بعد بن عبد مناف، وہ بھی یہی کام کرتے تھے، حاجیوں کو کھلانا پلانا. شروع ہوا بن قصی سے. کب سے شروع ہوا؟ بن قصی سے. بن قصی سے شروع ہوا حاجیوں کو کھلانا پلانا، بن قصی سے شروع ہوا. پھر اس کے بعد ہاشم. برابر لوگ کتنے کرے؟ 6 کرے. کلاب کتوں کو شکار کرتے تھے. اوکے. اس کے بعد قصی، ان کو کعبۃ اللہ کی چابی مل گئی، سب کچھ مل گیا ان کو، جنگ لڑنے کے لیے جھنڈا بھی ان کو مل گیا، ساری حکومت مل گئی قصی کو. بن عبد مناف قصی کے بیٹے ہیں نا، تو ان کا اور ایک بیٹا تھا، اب نہیں اٹھائیں گے، اب کنفیوز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہاشم، سب کو معلوم ہے نا، سورہ قریش سب کو معلوم ہے. سورہ قریش ہاشم کے بارے میں آتی ہے. سورہ قریش کس کے بارے میں آتی ہے؟ بن ہاشم کے بارے میں آتی ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ کعبۃ اللہ کے دروازے کے اوپر آج بھی لکھا ہے، میرے اور آپ کے گھر میں قرآن میں لکھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، مانا کیا؟ محبت کرنے کے سبب. آج اسٹوڈنٹس کی ٹائم صحیح تھا الحمدللہ. محبت کرنے کے سبب. اس کے بعد ایلافہم، ان سب کا محبت کرنا. رحلۃ الشتاء، سفر سردی میں، والصیف، سفر گرمی میں. یہ 2 سفر کرتے تھے. کون؟ ہاشم. باقی کا میں پڑھ لیتی ہوں. بسم اللہ. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ یہاں پڑھنا آتا ہے نا؟ پڑھیں ہم پورے پڑھیں. بولو بسم اللہ. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا. پھر تو عبادت کریں رب کی حاذل بیت، کعبے کے رب کی عبادت کریں. کعبے کو جا کے چوم چوم کے پپیاں نہ دیں، ناٹ الاؤڈ. یس. کعبے کو، حجر اسود کو چومو، وہ آسمان سے آیا ہوا ہے. باقی کو کہیں نہیں چومو. یہ آیت میں کہتے ہیں، سمجھ نہیں ہم کو. میں بھی جب پہلی بار کعبے کو گئی، کیا چوم رہی تھی، کیا اندر ہاتھ ڈال کے وہ نقاب ڈال کے دم کرا رہی تھی، سمجھ نہیں تھی نا. علم کم تھا نا، حافظ بن گئے تھے مگر علم نہیں جانے تھے، تو سارے غلطیاں تھے. نہیں چومو، اللہ منع کرتا ہے. وہ گھر کے رب کی عبادت کریں، کعبے کی عبادت نہ کریں، کعبے کے رب کی عبادت کریں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم جُوعٍ وَآمَنَهُم من خوف.
جو آپ کو امن دیتے تھے خوف میں، بھوکے تھے تو کھانا دیتے تھے، یہ سفر کرتے تھے وہاں، تب ڈاکو وغیرہ تھے، لوٹ لیتے تھے، سامان تجارت لاتے تھے، جاڑے کے موسم میں یمن کو جاتے تھے۔ دو موسم، رحلت شتائی، سردی میں اور گرمی میں سفر اللہ نے کہا ہے۔ آپ نے جاڑے میں ٹھنڈی میں یمن کو جاتے تھے، کون؟ ہاشم، کون؟ ہاشم بن ہاشم، اور گرمی میں شہر شام کو جاتے تھے۔ کہاں جاتے تھے؟ شہر شام کو جاتے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ سورہ قریش سمجھ میں آیا؟ اب کعبے کو بوسے دو گے، جا کے پتھر کو چومو گے؟ کافر میں ہمارے میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ بھی پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی پتھروں کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں کیا نام ان کا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حجر اسود کے پاس کھڑ کے کہتے ہیں کہ حجر اسود سنتا ہے نہیں سنتا ہے؟ کہتے ہیں اے حجر اسود، تجھے میرے نبی نہیں چومے ہوتے تو میں نہیں چومتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں محبت۔ انہوں نے کیوں چوما؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما۔ بولے تجھ کو نہیں چومتا تھا میں، تو نہ دفع دیتا ہے نہ تو نقصان کرتا ہے، تجھ کو میں نہیں چومتا تھا۔ اگر جنت کا بھی تو پتھر ہے، تجھ کو نہیں چومتا تھا میں، میرے نبی چومے ہیں اس لیے تجھ کو چوم رہا ہوں، ورنہ میں تجھ کو نہیں چومتا تھا۔ یہ ہے محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی، یہ محبت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آئندہ میں بھی انشاءاللہ حج پہ اگر جاؤں گی، صرف حجر اسود کو میں چوموں گی، ہاتھ لگاؤں گی انشاءاللہ۔ آپ بھی جائیں گے، حجر اسود کو چومیں گے، حجر اسود کو ہاتھ لگائیں گے۔ رکن یمانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا تھا مگر چوما نہیں تھا۔ رکن یمانی کو ہاتھ لگایا تھا، چوما نہیں تھا۔ باقی کہیں بھی چوما نہیں کیا کرو، خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نہیں ہوتا۔ وہ جو بتائے ہیں وہی دین ہے، جو نہیں بتائے ہیں وہ دین نہیں ہے۔ نئی بات داخل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ بن ہاشم کا معلوم ہو گیا، بن قصی سمجھ میں آ گیا، بن عبد مناف سمجھ میں آ گیا۔ بن ہاشم جاتے جاتے تجارت کو مدینہ منورہ کو گئے، ذرا غور سے سننا، مدینہ منورہ کو گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک لڑکی سے شادی کرے، سلمہ نام تھا، شادی کرے۔ شادی کرنے کے بعد تھوڑے دن کے بعد رخصت لے لیے وہاں سے، شہر شام فلسطین کو چلے گئے، وہاں پہ انتقال ہو گیا، ان کے پیٹ میں اولاد آ گئی اور کسی کو بھی خبر نہیں۔ تو فون کر کے بول سکتے میں شادی کر لیا، ہوتا تھا معلوم نہیں، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ پھر ایک بات خبر ہے، بچہ تھوڑا بڑا ہوا، شیبہ نام تھا بچے کا۔ میری ریکارڈنگ بھیجوں گی، آپ سب نمبر ایڈ کر لو، جب میرا بیان ایک بار ڈالو پورے نام وغیرہ سب بیٹھ کے لکھ لو۔ ہم لوگوں نے زندگی میں اتنے پاپڑ بیلے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے، زندگی میں میں نے کچھ نہیں بول سکتی، میں سب پڑھی مگر یہ پڑھنے کے لیے بہت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں رہی، اللہ کا احسان مانتی ہوں۔ جو تکلیف سے لیتے ہیں نا بڑی اچھی چیز ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل میں تکلیف سے کلاسز کو چلا رہی ہوں، تکلیف سے سب کو اکٹھا کر رہی ہوں، سب کو جما رہی ہوں، سب کو کر رہی ہوں، سب کریں۔ اس کے بعد اگر میری اولاد آئے گی، آ کے کھڑ کے آرام سے سب ملیں گے، سب کو بیان کر دے گی، نہیں کتنی آسانی ہوگی اس کے لیے۔ میں نے ایک ایک کو جمع کیا، ایک ایک جگہ میں نے کوششیں کی، ایک ایک کو میں بلاتی رہی، ایک ایک کو منتیں کرتی رہی، کتنوں سے ذلت اٹھاتی رہی۔ سب ہونے کے بعد اتنا بڑا مجمع جمع، اور بڑے بڑے مجمع جمیں گے، کئی جم گئے ہیں اور بھی جمائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، تو جو محنت سے کمائی ہوئی ہم لوگوں کو قدر ہونا چاہیے، قدر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت سے آپ کو دین لا کے دیے ہیں۔ سلمہ کو بیٹا ہوتا ہے شیبہ، پورے بال سر کے سفید تھے، ایک بھی کالا بال نہیں تھا بچے کا۔ کتنے بال تھے؟ پورے بال سفید تھے، کالا بال ایک بھی نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے ہاشم کے بھائی کو، ہاشم انتقال ہو گئے نا، ان کے بھائی یہاں تھے، خاندان تھا نا مکے میں، تو بھائی کو معلوم ہوتا ہے، مطلب کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بھائی کا ایک بچہ ہے، وہ شیبہ ہے، شیبہ بچہ ہے، بھائی کا بچہ مکے میں شیبہ ہے۔ پتہ چل کے مطلب آتے ہیں سلمہ سے، بچے کی اجازت لیتے ہیں، یا سلمہ بھی آتی ہے واللہ عالم، تو بچے کو لے کر آنے کے لیے اونٹ پہ سوار ہو کے آتے ہیں، اونٹ پہ بٹھاتے ہیں۔ کون آئے ہیں لینے کے لیے؟
हाशिम के भाई, क्या नाम था इनका? मुतल्लिब। बोलो, क्या नाम था? क्या नाम था? मुतल्लिब। मुतल्लिब आते हैं हाशिम के बेटे को लेने के लिए। गोरे मुकड़े थे, गोरे थे, और बच्चा पूरे सफेद बालों वाला था। ऊंट पे बिठा के लेके आते। काबे के लोग सब देख के बोलते, मुतल्लिब का गुलाम आ गया। कौन आ गया? मुतल्लिब का गुलाम आ गया, इसलिए नाम क्या हो गया? अब्दुल मुतल्लिब। अब समझ में आया? कितना प्यारा दीन है, कितनी प्यारी हिस्ट्री है। खो जाने दिल करता है, मर जाने, मिट जाने दिल करता है। अब्दुल मुतल्लिब, अब्दुल मुतल्लिब बड़े हसीन और जवान और जवान मर्द थे। बतहा, वादी बतहा के सरदार थे। अब नाम छोड़ा, आपको याद नहीं होता? मक्के के वादी के सरदार थे। ओपन, इतना समझ में आ जाता है? उसको वादी जो याद कर सकते वो याद कर ले। वादी बतहा के सरदार थे, और ये बहुत सखी थे। लोगों में कई सखी होते ना, बहनों भाइयों में, कोई कंजूस, घर में जाओ पानी भी नहीं देते, कोई है कि सब कुछ खोल के दे देते हैं, कोई है कि छुपा के जोड़ के वो भी ला के देते, लो भी ये भी खा लो, ये भी रख लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। कई लोग क्या करते, खुशबू ना आ जाए बखूर जला के छोड़ देते हैं, जाने के बाद खाए नहीं। अच्छी डिश बन गई, चाइनीज या अरबी कुछ बन गया, नहीं सब जाने दो मेहमान फिर खाएंगे, ऐसे भी होते हैं। मगर ऐसे नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा लुटाने वाले, मेरे नबी के खानदान को देखो, उनके अखलाक को देखो, उनके नसब को देखो, उनको देख कर समझो कि हमारे अल्लाह के महबूब कैसे हैं। खानदान देखकर शादी करना क्यों कहा गया है? इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, खानदान को देखो। आपने कहा खानदान में सबसे अफजल खानदान मेरे खानदान को चुना गया, कबीले में सबसे अजीम कबीला मेरा चुना गया, शहर सबसे अजीम चुना गया, हर चीज मेरे नबी को अजीम चुनी गई। कदर वाली रात कुरान के लिए चुना गई। सारे अजीम अजमत वाले रहमत लिल आलमीन है। ठीक है। अब्दुल मुतल्लिब बहुत प्रयास थे। पहाड़ों पे चींटियों को भी खाना खिलाते थे। आप खिलाते हैं? आप देखो, मैं और आप किस किस को खिला रहे हैं, जरा कैलकुलेट कर लो, अपने आप को सही कर लो। ठीक है। जानवरों को भी खाना खिलाते थे, चींटियों को भी खाना खिलाते थे, परिंदों को भी खाना खिलाते थे, गरीबों मिस्कीनों को भी खाना खिलाते थे, हर किसी को खिलाते थे। इनका नाम फयाज हो गया, फैज करने वाले। बोलते ना, सरकार तुम्हारा फैज हो जाए, नहीं होता किसी का फैज, सिवाय अल्लाह के किसी का फैज नहीं है। ये फयाज बन गए थे, सब लुटाते थे। समझ में आ गया? आई बात? तो ये हशमा क्यों नाम इनका हुआ? हाशिम नाम इनके नस्ल में, बहर मालिक जो में 21 नस्ल है ना, 21 नस्ल में से एक का नाम हाशिम है। क्या है? कुरैश है। कुरैश कैसे बना? खानदान के दादाओं में का एक नाम है, ज्यादा गहरा नहीं जाओ, भूल जाओगे, समझ नहीं पाओगे। अब कुरैश किसी को सुने नहीं ना आपने? कुरैशी खानदान कहां से आया? एक नाम था इनके दादा का। ठीक है। तो ये हशमा थे, रोटी तोड़कर गोश्त के शोरबे में डालकर वो खिलाते थे सबको, हाजियों को छोड़ देते थे। आप खिलाएंगे गोश्त हाजियों को? इतना लुटाया कि सारी दौलत कम हो गई थी। अब्दुल मुतल्लिब बड़े फयाज थे, मेरे नबी के दादा बड़े सखी थे। फिर उसके बाद इनको एक किस्सा आता है कि अल्लाह ताला इनको ख्वाब दिखाते हैं कि जमजम यहाँ पे है। जमजम, अब जमजम होगा ना, कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया? हिस्ट्री हमें क्या बताती है? बनु खजा बनु जुरहम में लड़ाई हुई, दो कबीलों में लड़ाई हुई। पहले वाला कबीला जुरहम भाग गया वहां से, पूरे चले गए। जो खजा कबीले को गुस्सा था ना, ये गड़ा खोदे, जमजम जो था उसके ऊपर मिट्टी डाले और हिजरे अस्वद को निकाला, काबे से निकालकर जमजम के कुएं के अंदर डाल दिया और मिट्टी पूरा करके ऐसा बंद कर दिए, किसी बच्चे को भी सदियों तक पता नहीं चला कि कहाँ है हिजरे अस्वद, कहाँ है जमजम, किसी को पता नहीं चला। देखा कितना प्यारा दीन है। हम ऐसे पढ़ ले, ला इलाहा बोल दिए, उस पे चले नहीं, चलो बाबा क्या जाएंगे, चलो वो दरगाह में काम नहीं बने, ये दरगाह में काम बनाए। क्या काम कैसे बना है देखो, दंग हो जाओगे दीन को। जो पूछोगे वो मिलेगा, जो नहीं मिलेगा कयामत में दिया जाएगा। सब यहाँ पे ले लोगे क्या?
چاہیے آپ کو دولت؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں دنیا میں سب چاہیے کیا؟ پورا دے دوں گا، قیامت میں تم کو جہنم دوں گا۔ چاہیے ہم کو؟ نہیں چاہیے، جتنا ہے آخرت میں زیادہ دے، دنیا میں جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ خیر خیرات کرنے کے لیے بھی ہمارے ہاتھوں کو کھلا رکھ اللہ، اور نواز، اتنا نواز کے دے، اتنا اگر سخی بنا دے، فیاض بنا دے، جیسے ہاشم بن عبد المطلب، ان کے جیسا ہمیں بھی فیاض بنا دے، عبد المطلب کے جیسا۔ تو بشارت آتی ہے کہ وہاں پہ جاؤ، کنواں کھودو، کنویں کے اندر آپ کو زمزم اور حجر اسود ملے گا۔ آپ کو بشارت ملتی ہے نبی کے دادا کو، نبی آنے سے پہلے، تو بولتے ہیں وہاں پہ خون ہوگا، خون پڑا ہوگا، چیٹیاں ہوں گی، کوا کورید رہا ہوگا۔ جا کے ڈھونڈیں گے۔ ایک دن دیکھتے ہیں مینا میں کوئی قربانی کر کے جاتے ہیں تو وہاں پہ پرندے آ جاتے ہیں، چیٹیاں رہتے ہیں، کھودتے ہیں، مل جاتا ہے زمزم، زم زم زم، بڑا اچھا لگتا ہے مجھے، زم زم۔ میری امی کہا کرتی تھی دودھ ابل جاتا نا جلدی کہتی، وہ عربی بہت پڑھا کرتی تھی۔ رات کو بھی ہم نے دیکھا قرآن میں، دن کو بھی دیکھا قرآن میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ قرآن میں دیکھا۔ میں ہمیشہ قرآن پڑھنے کے بعد ٹی وی میں رہتی۔ اب بچیاں یاد رکھنا، اب مائیں بھی یاد رکھنا، اب دعا دینا بچوں کے لیے، اے اللہ اس کو قرآن میں جلا، قرآن میں مار دے، مجھے یہی دعا ملی، قرآن میں جلا، قرآن میں اس کو مار دے، اسے قرآن کا بنا کے رکھ دے، اس کے دل سے ساری محبتیں تو چھڑا دے، دنیا کی محبت چھڑا دے، اس کے دل میں تیری محبت دے دے۔ میری ماں نے دعا دی، جو اب میں کھڑی ہوں، فضل الہی اور ماں کی دعاؤں سے آپ دعائیں دو بچوں کو۔ رمضان رامائن دیکھتی رہتی ٹی وی میں ہی ہوں وہ، امی کہتی رامائن دیکھ رہی ہے، خبر میں کیا آئے گا تجھے، اس کے ساتھ دفنائیں گے، رک جا، نہیں دیکھا کر۔ وہ بھی حکمت تھی اللہ تعالیٰ نے رامائن دکھا کر ہندوؤں کو سمجھانے کے لیے۔ مجھے پورا رامائن، پوری مہابھارت معلوم ہے، میں اچھا سمجھاتی ہوں لوگوں کو، یہ نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا، یہ بھی حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی، مجھے وہ دکھانا سکھانا، کرسچینٹی کی وہ بائبل ان کی پڑھنا، ان کو بولنا، سارا میرے میں حکمت ڈالے میرے اللہ نے، ورنہ کون جا کے دیکھتا بھی رامائن مہابھارت۔ اب دیکھیں گے ہم لوگ، الحمدللہ۔ دعائیں دو مائیں، دعائیں دو بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کو اللہ قرآن والا بنا دے، قرآن والا بنا دے، قرآن والا بنا دے، قیامت کے دن قرآن حجت کرے، لڑے، اس کو جنت بھیجنے والا بنا دے، الحمدللہ۔ تو پھر کنواں مل جاتا ہے، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں پہ، میرا تیرا وہاں کا ہوتا ہے۔ اس زیادہ قصہ نہیں بتاؤں گی، شارٹ میں لے جاؤں گی۔ بیٹے کم ہوتے ہیں، جب لڑنے کی بات لیتے ہیں، اللہ مجھے بیٹے زیادہ دے دے، یہ ایک بیٹا تیرے لیے قربانی دے دوں گا، ہم دیتے ہیں اسے۔ دیکھو نبی کی دادا کے کیا بولتے ہیں، کافر سے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافر تھے، جھوٹے فریبی، اس لیے سیرت کو تم جانو۔ اب سلمان خان کس کا بیٹا، کون اس کی اماں، کون آئے، کدھر آئے، پوری ہسٹری سب کو معلوم۔ کوئی بولے تو بولتے نہیں نہیں ہیلن کا بیٹا، نہیں نہیں فلانے کا بیٹا، نہیں نہیں فلانے کی بیٹی۔ آپ سیرت جانو، یہ دور میں سیرت جاننا ضروری ہے۔ کافر میرے نبی پہ کتنا برا بھلا کہتے ہیں، رنگیلا نبی بول کر ایک کتاب ظالم نے لکھا، عورتوں کا شوق رکھنے والے کافروں نے کہا کیا کیا برا میرے نبی کو کہتے ہیں۔ ہم لوگ چپ بیٹھتے ہیں کیونکہ علم نہیں ہے، میرے سامنے بول نہیں سکیں گے کیونکہ میرے پاس علم ہے، آپ کے سامنے نہیں بول سکیں گے، آپ علم جان لیں گے، تو جان کر لوگوں کو جواب دینے کے لیے کافروں کو آپ کو تیار ہونا پڑے گا اور سیرت سیکھنی پڑے گی۔ تو عبد المطلب 10 بیٹے ان کو ہوتے ہیں، 10واں بیٹا عبداللہ ہوتا ہے، جو میرے نبی کے باپ سب سے لاڈلے، سب سے چھوٹے، سب سے حسین، سب سے پیارے۔ تو عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے پاس کتنے منٹ ہے، 10 یا 12؟ کتنے منٹ ہے، کتنے منٹ ہے، جلدی بولو۔ نماز کے لیے 10 minutes I have to complete۔ 10 منٹ دو مجھے، آج کا چیپٹر ختم کرنا ہے ورنہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ الحمدللہ۔ تو 10 بیٹے ہوتے ہیں، ذرا خاموشی اختیار کریں مہربانی، جنت میں کھائیں گے کھانے پینے، جنت میں دیں
یہاں کا کیا کھانا کھائیں گے؟ جنت کا سب کھائیں گے، وہاں پہ ملے گا الحمدللہ۔ 10 بیٹوں میں ایک بیٹا رہتا ہے۔ قربان کرنے کی بات ہو گئی اور ان کو کاٹنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو نئی عید دی جاتی ہے 100 اونٹ ایک خون کے بدلے۔ ایک انسان کو مارنا ہے تو 100 اونٹ دینا پڑے گا۔ اب مجھے مارنا ہے بھی، میں نے آپ کو قتل کر دیا تو دوسروں کو 100 اونٹ دیں گے تو مجھے چھوڑ دیں گے۔ اس طریقے سے عبداللہ کے لیے 100 اونٹ مقرر ہوئے، 100 اونٹ کی قربانی دی گئی۔ عبداللہ کو قربان نہیں کیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ پھر اسی دوران میں سمجھ میں آ گیا؟ آیا؟ پھر وہاں پہ ایک جادوگرنی عورت کے پاس گئے تھے، پھر بات کرے تھے، پھر اس نے کہا 110 اونٹ دو اور قرہ ڈالو، چیٹی ڈالو، چیٹی میں نام لکھ کے ڈالو، عبداللہ کا ہی نام آتا گیا۔ پھر اس کے بعد اونٹ بڑھتے گئے، 100 اونٹ ہوئے، اتنا سمجھ جاؤ نا، ٹھیک ہے؟ تو 100 اونٹ تھے، 100 اونٹ قربانی کے لیے دے دیے، اور عبداللہ کو ماموں وغیرہ سارے کعبے میں آ کے بولے نہیں دیں گے، اس کو ہم قتل کرنے نہیں دیں گے۔ اسی دوران میں عبد المطلب کے اسی دوران میں کعبۃ اللہ کو دیکھ کر جلنے لگے حاسد، اور کرسچنز لوگوں نے ایک بڑا خوبصورت سا کعبہ بنا لیا، تعمیر کر لیا، حسین کعبہ بنا لیے۔ جب یہاں کے ایمان والوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کے مکے کے لوگوں کو پتا چلا ابراہا نے کعبہ بنا لیا، تو انہوں میں سے جا کر پیشاب کر کے آئے اس کے کعبے پہ۔ تیرا گھر پیشاب کے برابر ہے، یہ کعبہ نہیں ہے، یہ پیشاب خانہ ہے، ہم پیشاب کرتے ہیں اس کے اوپر بول کے پیشاب بھاری کام کرے، ماشاءاللہ پیشاب کر کے آئے، کیونکہ یہ کعبہ اللہ نے بنایا ہے۔ سب سے پہلے کعبۃ اللہ فرشتے بنائے ہیں، نمبر 2 آدم علیہ السلام بنائے ہیں، نمبر 3 ابراہیم خلیل اللہ بنائے ہیں، نمبر 4 قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل کر بنائے ہیں، نمبر 5 زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے، حجاج نمبر 6۔ اتنا یاد رکھو، نمبر 1 فرشتے پہلے زمین پہ اللہ کا گھر بنائے ہیں، اللہ کا گھر بنائے ہیں۔ تو یہاں پہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے 60,000 فوج کو لے کے آیا۔ کتنے؟ 1-2 نہیں، 60,000 ہم بیٹھے ہیں، 60,000 نہیں ہیں ہم لوگ، 60,000 لوگوں کو لے کے آیا۔ تو بیچ میں عبد المطلب کے اونٹ کو پکڑ لیا، 100 اونٹ کو۔ عبد المطلب جاتے ہیں، اچھے جوان مرد، گورے خوبصورت اچھے رہتے ہیں، تو خوش ہو جاتا ہے میرے لڑنے کے لیے جوان مرد آیا ہے، تو کہتے ہیں میں میرے اونٹ لینے آیا ہوں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ تو مجھے دے دے، میں اونٹوں کا مالک ہوں۔ کعبۃ اللہ کا مالک اس کی حفاظت ہی کر لے گا، میں حفاظت ہی نہیں کر سکتا، اللہ اس کی حفاظت ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل یہی اتارے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا لم نہ ترا، تو نے دیکھا، کیدہم کیسے ان کو، الم تر کیف فعل اس نے کر دیا، اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کید، کیا نہیں بنا دیا، کیدہم ان کا داؤ۔ اس کے بعد الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کو گمراہ کر دیا۔ اس کے بعد بسم اللہ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ کیا اتارے؟ ابابیل کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے پرندے جو فرشتے تھے، 2 پاؤں میں 2 کنکرے، منہ میں 1 کنکری، 3 کنکریاں لا کے ایک ایک ڈالتے تھے، بھوسے کے جیسا ہاتھی ہو جاتا تھا، پوری قوم کو تباہ کر دیے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ایسا تھا کہ بارود کی گولیاں کے جیسے پھینکتے تھے، تر 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 پھینکتے تھے، حجارۃ من سجیل، بارود کی گولیاں۔ اس کے بعد فجعلہم، وہ ہو گئے کعصف مأکول، بھوسے کی طرح، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ تو یہ 2 چیز عبد المطلب کے ساتھ گزری ہیں، یہ 2 چیزوں کو آپ یاد رکھ لو، عبداللہ کو یاد رکھ لو۔ یہاں تک میں نے کی ہوں، ہو سکا تو نیکسٹ منتھ
सीरत नबी ही करूंगी क्योंकि आप भूल जाएंगे, उसके बाद मैं दूसरा कराती हूँ, फिर गैप लेती हूँ, ठीक है? कोई क्वेश्चन है आपका? जुरहम कबीला बनु खजा कबीला, जुरहम कबीला बनु खजा कबीला। इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे ने, 10 कहीं का पता नहीं, नाबिद और खिदार, नाबिद का पता नहीं, खिदार की नस्ल 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 से अदनान आए। अदनान 21वीं नस्ल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 दादा का नाम हमने याद किए। एक अब्दुल्ला, नंबर 2 अब्दुल मुतल्लिब, नंबर 3 हाशिम। तीनों की हिस्ट्री हो गई ना आज? तीनों की समझ आ गई ना आप सबको? नंबर 4 बिन अब्दे मुनाफ, वो भी हाजियों को